من كنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا ان کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام باد غدیر میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی. آج ہمارے اس پروگرام کی دوسری کڑی ہے. ہم گفتگو سے فیضیاب ہو رہے ہیں ذاکر اہل بیت اور معلم بھی ہیں جناب ریحان حیدر رضوی صاحب. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آغاز جو گفتگو ہم نے آغاز کیا ہے کہ باد غدیر، ٹھیک، ہم نے پہلے پروگرام میں گفتگو کی کہ غدیر ہونے کی وجوہات، اس کی علت کیا تھی، اس کے اوپر ہماری گفتگو رہی. آج پہلا سوال ہمارا یہ ہے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چونکہ یہ سورہ مائدہ کی جو وہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ رسول کو پیغام پہنچا دیجیے جو آپ پہ پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ادا نہیں کیا، اور پروردگار آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس آیت میں. ایسا کیا خطرہ موجود تھا کہ پروردگار نے سرکار دو عالم کو یہ گارنٹی دی اس آیت کے اندر کہ پروردگار آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا؟ کیا اعلان ولایت کے اوپر باقی کوئی شر ہونے جا رہا تھا؟ جی دیکھیے، بڑا حساس سوال کر دیا میں نے. جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور جس آیت کی طرف سب سے پہلے تو آپ نے اشارہ کیا، یقیناً اس کا آخری حصہ یہی ہے جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ پہنچا دو وہ پیغام جو تم پر پہلے ہی نازل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اگر ایسے نہیں کیا فما بلغت رسالت، تمہاری رسالت کا حق ادا نہیں ہوا. آخری ٹکڑا یہی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ اس کے دو معنی لے سکتے ہیں. ایک، لوگوں کے معاملے میں تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرے معنی یہ مراد ہوں گے کہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ حاجیوں کا مجمع سب احرام باندھے ہیں. بالکل. حالت احرام میں ویسے ہی شکار نہیں کر سکتے، ویسے ہی کسی کا قتل نہیں کر سکتے. کیا آپ نے فقہی نقطہ اٹھایا؟ نہ ان کے پاس خنجر ہے، نہ ان کے پاس تبر، نہ ان کے پاس تیر، نہ ان کے پاس تلوار. صحیح، بالکل صحیح. نہ ان میں اتنی جرأت. یقیناً جانثاران سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سرکار کو گھیرے ہوئے، جرأت نہیں کر سکتے سرکار کو قتل کرنے کی، انہیں کوئی ایذا پہنچانے کی. پھر کس چیز کا ڈر؟ صحیح. پھر کس چیز میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے. دیکھیے، یہ ایک بڑا لطیف بھی اور دقیق پہلو یہ کہ دیکھا جائے تو یہ وہی ڈر ہے جو ڈر حضرت موسیٰ کو تھا. سورہ طٰہٰ کے اندر یہ چیز بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی کہ جب ان شعبدے بازوں نے، ان جادوگروں نے اپنے عصاؤں کو، اپنی رسیوں کو زمین پہ پھینکا اور وہ سانپ بن گئے، تو قرآن کے جملے یہ ہیں کہ موسیٰ کے ڈر میں خوف پیدا ہوا. صحیح، بالکل. اچھا بات ذہن میں رکھیے کہ موسیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے، موسیٰ بڑے جلالی نبی ہے. اولو العزم اپنی جگہ بڑے جلالی نبی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے کلام کرنے والے نبی ہیں. ہیبت موسیٰ مشہور ہے. خود دشمن کے گھر میں پرورش پانے والے نبی ہیں. کیا کہنے، کیا ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح کا ڈر نکل گیا، ہر طرح کا خوف نکل گیا. پھر کس چیز کا ڈر تھا جو موسیٰ کو ایک دم سے لاحق ہوا یا ان کے دل میں آیا ان سانپوں کو دیکھنے کے بعد؟ ٹھیک ہے، اس ڈر کی جانب مولا علی نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا، اور میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے میں وہ جملے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں چوتھے خطبے کے اندر، جہاں پر مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کس چیز کا ڈر تھا حضرت موسیٰ کو. اشفق من غلبۃ الجہال ودبال الضلال، یعنی کس چیز کا ڈر تھا؟ جاہلوں کے غلبے کا اور گمراہی کے تسلط کا. موسیٰ ان سانپوں سے نہیں ڈرے تھے. موسیٰ کو ڈر اس چیز کا تھا کہ مجمع میں جو لوگ ان شعبدے بازوں کو دیکھ رہے ہیں، صحیح، چونکہ وہ ان پہ اعتقاد نہ کرنے لگے، وہ اس چیز کو حقیقت نہ سمجھنے لگے، وہ یوں کہیے کہ جادو میں اور معجزے میں فرق کرنا بھول جائیں. ٹھیک ہے، وہ ان سے متاثر نہ ہو جائیں،
جہالت غلبہ نہ پا جائے. کیا بلیغ النظری ہے کلیم اللہ. کیا کہیں ان پہ جہالت غلبہ نہ پا جائے, کہیں گمراہی کا تسلط نہ ہو جائے. موسیٰ کو اس چیز کا خوف تھا, سرکار کو بھی اسی چیز کا خوف ہے غدیر کے میدان پہ, کہ میں جو ولایت کا نظام دینے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ولایت کے نظام کو ٹھکرا کے لوگ جہالت کے نظام کو قبول کر لیں, لوگوں پہ گمراہی کا تسلط قائم ہو جائے گا. اور خود مولا علی کو بھی اس چیز کا ڈر رہا, جس کا اشارہ انہوں نے اس خطبے کے اندر کیا. میں چاہوں گا کہ لوگ اس خطبے کا مطالعہ ضرور کریں, نہج البلاغہ کا 4واں خطبہ, کہ جہاں پر مولا علی کو اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں جہالت لوگوں پہ غالب نہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیلے لے کے آتی ہے, کیونکہ وہ مکر و فریب لے کے آتی ہے, کیونکہ دیکھنے میں وہ چیز بڑی متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اس چیز کا ڈر یقیناً ہمیں نظر آتا ہے. بالکل صحیح. اور کیا آپ نے خوبصورت بات کی, واقعی میں بہت سارے مورخین نے اس بات کو اسی معنی میں لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان سانپوں کو دیکھ کے ڈر گئے, اور اگر ذات امیر المومنین نہ ہو تو کون کلیم اللہ کی اس بلیغ النظری کو بیان کر سکتا ہے. کیا کہنے, بہت خوب. اور یہ بھی قطع کلامی کی معذرت, کہ یہ بھی دیکھیے کہ حضور کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ حضور اس مقام پر خوف زدہ ہو گئے, حضور کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں, حضور کی شجاعت کا معاملہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جب ہم جنگ کی سختیوں سے پریشان ہو جایا کرتے تھے تو تقویت کے لیے, اپنے جذبہ بہادری کو دوبارہ ابھارنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ہم حضور کے دامن عافیت میں آ جائیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے رسول اکرم کی شخصیت کے. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر بے شک مولا کائنات کی شخصیت ایسی ہے کہ مجھے یہاں پہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کا, کہ انہوں نے ایک دفعہ جشن مرتضوی میں یہ جملہ کہا تھا مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے. وہ کہنے لگے کہ مولا کائنات سے پہلے عرب میں شجاعت بھی موجود تھی, عرب میں سخاوت بھی موجود تھی, لیکن مولا کائنات سے جو دانش مندی کی روایت چلی, جو حکمت کی روایت چلی ہے, وہ اس سے پہلے نظر نہیں آتی. اور یقیناً یہ علم لدنی ہے, یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ نے مولا کائنات کو دیا. اور مولا کائنات اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے ایسے علم بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں وہ عناصر بتائیے, مولا علی کی وہ خصوصیات بتائیے کہ مولا علی ہی کیوں وصایت رسول کے لیے چنے گئے, ولایت رسول کو جاری رکھنے کے لیے چنے گئے. بہت بہتر. اس سے پہلے بس ذرا سا یہ میں جملہ آپ کے کلام میں اجازت کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا, جہاں پر آپ مولا علی کے علم کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے جیسے کہا کہ ایسے سرکار نے علم عطا کیا ہے کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کو جو ہے وہ چونچ میں غذا بھرتی ہے. مگر ایک چیز بڑے غور کی بات ہے, مولا علی نے منبر سے دعویٰ کیا سلونی سلونی کا اپنا دفتر, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا. میں چیلنج کرتا ہوں تمام مورخین, تمام تاریخ کا مطالعہ کرنے والے, کہیں یہ دعویٰ علی کا سلونی سلونی رسول کی زندگی میں کیا کہنے. معاذ اللہ, کیا ہمارا یہ ایمان ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد علی کی علمیت میں کوئی اضافہ ہو گیا تھا؟ صحیح, لوح محفوظ سے علم حاصل کرنے والے ہیں. بے شک بے شک, علی کی علمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. صحیح, مگر یہ دعویٰ رسول کی زندگی میں کبھی نہیں کیا. رسول کے بعد یہ دعویٰ کیا, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے, کیونکہ حفظ مراتب, حفظ مراتب, جب تک مدینہ العلم موجود ہے واہ واہ, در مدینہ العلم دعوت سلونی نہیں کرے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی جو آپ کا سوال کہ مولا علی کا ہی انتخاب کیوں, اور کیا لوگوں نے اس اعلان ولایت کو, اس پیغام ولایت کو من آن تسلیم کیا یا اس کے خلاف کوئی شورش برپا ہوئی, تو اس کو ایک ہی جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے یہ چیز ہم اپنی زبان میں کہتے ہوئے بھی بڑا اس معاملے پہ کلیئر رہیں, اور اپنے یقین میں بھی کلیئر رہیں کہ غدیر میں رسول نے علی کو امام بنایا نہیں. صحیح, میرے جملوں کی غدیر میں رسول نے علی کو, مولا علی علیہ السلام کو امام بنایا نہیں. صحیح, ان کی امامت, ان کی ولایت کا اعلان کیا. اعلان کیا, یہ بہت اہم بات. نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو امام بنا سکے. اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا ہوئی. صحیح, آپ کے سامنے مشاہدہ آپ جا کے کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات میں, چند چیزوں میں آزما لیا, قال انی جاعلک للناس اماما,
تو ہم نے کہا کہ ہم تجھے امام بنا رہے ہیں لوگوں کا. ٹھیک ہے, کیا آگے سے درخواست کیا حضرت ابراہیم کی؟ میری ضروریت کو بھی جاری رکھ. قال ومن ذریتی, اور پروردگار میری ذریت. قال لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالمین کے پاس نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم العظم نبی ہیں, خلیل اللہ ہیں, ٹھیک ہے, امام بھی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, یہ الگ الگ درجے ان پہ پھر کبھی انشاءاللہ بحث کریں گے. مگر آپ یہ سوچئے کہ امامت کو پانے کے بعد ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی ذریت میں سے جسے دل چاہے امام بنا دیں. بہت اہم نقطہ ہے, جسے دل چاہے امامت عطا کر دیں. پروردگار سے درخواست کر رہے ہیں, اور پروردگار میری ذریت میں سے ہم جسے چاہے امام بنائیں گے, مگر ظالموں کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ امامت بنانے کا, یہ امام بنانے کا کانسیپٹ, یہ امام بنانے کا اختیار یہ نبی کے پاس نہیں. سرکار نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام بنایا نہیں ہے, وہ امام اللہ کی طرف سے بن کے آئے تھے, آپ نے اعلان کیا ہے بلائے. اور یقیناً کیوں علی کا انتخاب, علی سے بہتر کون؟ سبحان اللہ, بے شک. اس سے بہتر دلیل کیا ہو کہ کیوں علی؟ کیوں؟ علم میں, حلم میں, سخاوت میں, قضاوت میں, کلام میں, فلسفے میں, بیان میں, کسی بھی جہت میں جا کے دیکھیں, اخلاق میں کسی بھی جہت میں جا کے دیکھیں, بعد رسول تمام فضائل جہاں یکجا ہو جائیں اس علی ابن ابی طالب. واہ واہ, سبحان اللہ. لہٰذا یہ اختیار, یہ انتخاب اللہ کا انتخاب ہے, جس انتخاب کا اعلان سرکار نے غدیر میں کیا. بہت ٹھیک ہے, لوگوں کی طرف سے سوال اٹھے, بڑا مشہور واقعہ, تفسیر کی کتابوں میں ملے گا, تاریخ کی کتابوں میں ملے گا, حدیث کی کتابوں میں ملے گا, جہاں سے کہیں گے ریفرنس لا کے دینے کو تیار. جب سرکار نے اعلان ولایت کر دیا غدیر کے میدان میں, اس کے بعد منتشر ہوا مجمع. ایک شخص حارث بن نعمان فہری مدینے میں پہنچتا ہے حضور کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اعلان ولایت کیا, بلکہ اس نے جملہ شروع یوں کیا کہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے مانا. آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم نے مانا. آپ نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم نے مانا. مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں, یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے کہا میری زبان پہ وما ینطق عن الہویٰ کا پہرا ہے, میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, جو کچھ ہے یہ من اللہ ہے. بس بغض علی کا عالم دیکھیے, اس سے برداشت نہیں ہوا, اٹھا چلا, اور یہ کہتے ہوئے, جیسے بات ختم نہیں ہوئی, آسمان کی طرف چہرہ کیا اور یہ کہتے ہوئے چلا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت کا حکم تیری طرف سے نازل ہوا ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما. اللہ اکبر, بغض علی کا عالم دیکھیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پروردگار اگر علی کی ولایت کا حکم تیری طرف سے آیا ہے مجھ پہ عذاب نازل فرما. کیا بدبختی ہے. کہتے ہیں, تاریخ کہتی ہے ابھی مدینے کی حدود سے باہر نہیں نکلا تھا, عذاب آ گیا. اب میں سوال کرنا چاہوں گا کہ عذاب کیا آیا؟ کیا آیا؟ یہ بڑا اس میں ایک لطیف پہلو ہے. جب ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا تو عذاب کیا آیا؟ کیا آیا؟ صحیح. آگ آئی؟ نہیں, آگ نہیں ہے. اچھا تیر برسے؟ تیر بھی نہیں برسے. اچھا کوئی ایسا سیلاب آیا, زمین دھس گئی؟ نہیں. کیا ہوا؟ ایک پتھر آیا اور حارث کے چہرے کو توڑتا ہوا نکل گیا. کیا یہ آسمان سے پتھر آنے والا عذاب ہم نے پہلی بار سنا ہے؟ کیا کہنے ہوئے, واہ واہ واہ. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میں نقطہ یہ قائم کرنا چاہ رہا ہوں, کیا تم نے ہاتھی والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ ایک لشکر تھا ابرہا کا, چلا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. ٹھیک ہے, پروردگار نے کیا کہا, ابابیلوں کے ذریعے آسمانوں سے پتھر برسا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نقطہ یہی قائم کرنا ہے حضور کہ جو جیسا عذاب کعبے کے دشمن کے لیے ہوگا, واہ واہ واہ, ویسے ہی عذاب مولود کعبہ کے دشمن. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً حکمت ہے پروردگار. واہ 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 واہ. تو یہ رسول اکرم نے جو یہ پیغام دیا, اور ہم جب غدیر کا وہ ایک طویل خطبہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں رسول اللہ کا یہ جملہ بھی موجود ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے جو یہاں حاضر ہیں, یعنی موجود غائب تک اس پیغام کو پہنچا دیں. تو گویا یہ ایک حدیث جاریہ ہے, اور ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کو, ہر باپ پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو, اور ہر ماں پہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو, اپنی اولاد کو, سب کو یہ بتائے کہ من کن تو مولا فہذا علی, مولا کا پیغام جو اس کو ماننا ہے. کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اس سے منحرف ہوئے؟ علی بن ابی طالب جیسی شخصیت, رسول اکرم جیسی مہربان شخصیت, کیا ریزن ہوا؟ یہ جو حارث بن نعمان فہری کا واقعہ ہے کہ رسول کی زندگی میں لوگ اس قدر بغض و عناد مولا کائنات سے رکھے ہوئے تھے, جو آپ نے اس سے پہلے گفتگو میں فرمایا تھا کہ رسول خدا نے, اگر اس کو آپ دوست کے معنی میں بھی لیتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ لوگ وہاں موجود ہیں. اور آپ ہی کا بڑا بہترین نقطہ آپ نے جو بیان کیا کہ یہ مجمع حاجیوں کا مجمع تھا, اور
انہی آیات میں آخر میں یہ لفظ بھی آیا کہ آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج کے دن مومن خوش ہوا اور کافر مایوس ہوا. تو یہ تو حاجیوں کا مجمع ہے، یہاں تو مجھے کفار دکھائی نہیں دے رہے. یہ کون سے کافر ہیں جو مایوس ہو رہے ہیں؟ یہ بہت حساس سوال ہے اور یہ ایک لائن ڈیوائڈ کرتا ہے مسلمانوں کے بیچ. آپ نے خود ہی وہ بات کہہ دی اور اس آیت کی طرف اشارہ کر دیا جو شاید میں جواب میں جہاں پہ لے جاتا گفتگو کو. دیکھیے کافر مایوس ہوا، کافر کیوں مایوس ہوا پہلے سمجھنے کی ضرورت. منافق بھی مایوس ہوا، کافر بھی مایوس ہوا. کھل کے آیت میں کہہ دیا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو. آیت کی جملہ ٹھیک ہے، آیت میں نہیں ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں منافق بھی مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہوا؟ اس لیے کہ دیکھیں اس سے پہلے بڑی چوٹیں لگی منافقین کو، مشرکین کو اور کفار کو جب اسلام کی ترویج ہو رہی تھی، جب اسلام پھیل رہا تھا. ہاتھ سے سلطنتیں جا رہی تھیں، ہاتھ سے حکومتیں جا رہی تھیں، ٹھیک ہے، مال غنیمت جا رہا تھا، جزیہ دینا پڑ رہا تھا اور بہت سارے مسائل، حکومت، تسلط، عزت، بت پرستی کا کاروبار بند ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہاتھ سے جا رہی ہیں. اب ایسے میں امید کی ایک واحد کرن تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ نبی کب تک زندہ رہے گا. ایک نہ ایک دن اس نبی کو دنیا سے پردہ فرمانا ہے. جس دن یہ نبی دنیا سے پردہ فرمائے گا اس دن ہمیں واپس موقع ملے گا اپنے قدم جمانے کا. یہ موقع منافق کے پاس بھی تھا، یہ موقع مشرک کے پاس بھی تھا اور کافر کے پاس بھی تھا. ٹھیک ہے، یہ طے ہو گئی تھی بات اور یہ تیار بیٹھے تھے. دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوشی، یہ مسرت تھی ان کے کہ جیسے ہی سرکار پردہ فرمائیں گے ہم واپس اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیں گے. مگر جب سرکار نے غدیر میں اعلان ولایت کیا اور ایک مکمل نظام اپنے بعد دے دیا کہ میرے بعد دین اس طرح قائم رہے گا، ٹھیک ہے، اور دین کے نگراں بنا دیے، ٹھیک ہے، اس دن کافر مایوس ہو، اس دن منافق مایوس ہو. اور مایوس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ابھی تک کافر کو اس بات کا اطمینان تھا کہ محض شریعت کا پرچار کرنے والا آیا ہے، شریعت کی تبلیغ کرنے والا آیا ہے. مگر مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد اس چیز کا یقین ہو گیا کہ اب شریعت کا نافذ کرنے والا ہے. واہ واہ واہ. اور آپ ہی کی بات سے میں بات کو آگے لے جاؤں گا اور انشاءاللہ ہم آئندہ کی ایک ساتھ میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ بعد کربلا کے احوال اس کی پیشن گوئی اس آیت میں الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. اس آیت کے اندر بعد کربلا کے احوال کی پیشن گوئی ہے. کیسے؟ کافر مایوس ہو گیا. دیکھیں کافر اللہ کی توحید سے مایوس نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ تھا، کافر مایوس ہو. کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے مایوس نہیں ہوا، محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کافر کب مایوس ہوا؟ جب علی ولی اللہ آیا. گویا کافر امام علی علیہ السلام سے مایوس ہوا، لہذا کافر اللہ سے بدلہ نہیں لے گا. کیا کہنے، کافر رسول سے بدلہ نہیں لے گا. کافر یا تو علی سے بدلہ لے گا یا اولاد علی سے. اور اس کو ہم نے اس کا عملی منظر ہم نے اس کا کربلا کے میدان میں دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مصائب ٹوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں ان کی جان لینے کے لیے، تو امام علی مقام علیہ السلام نے سوال کیا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ کیا میں نے تمہارے حرام کو حلال کر دیا؟ کیا میں نے تمہارے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا؟ کیا تمہارے جانوں پر میرا کوئی حق ہے؟ تو ایک ہی جملہ تھا، بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں تم ماننا. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ذاکر اہل بیت جناب سید ریحان حیدر رضوی صاحب نے، اور آپ نے دیکھا کہ بات آ گئی ہے کہ غدیر جو ہے وہ بنائے کربلا ہے. اگلے پروگرام سے ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور ذکر ہو رہا ہے غدیر کا، ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. ساحر فیض آبادی صاحب کے نشار کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتا ہوں. ایک وقت میں غازی بھی نمازی بھی جری بھی، ایک وقت میں غازی بھی نمازی بھی جری بھی، اوصاف الہی بھی صفات بشری بھی، اسلام کی حرمت کے لیے چارہ گری بھی، اور بانی اسلام کی سینہ سپری بھی. واللہ کے حیدر کی اگر ذات نہ ہوتی اسلام جو ہوتا بھی تو یہ بات نہ ہوتی. اجازت دیجیے گا سجاد شاہ جی کو، اگلے پروگرام آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے من کنت مولا علی، جس وقت بولے نبی
منظر یا